بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو آج بھی زندہ ہیں اور ہر سال حج کرنے آتے ہیں، ایک ایمان ہلا دینے والی داستان۔ یہ مکہ ہے، یہاں وقت رک جاتا ہے، یہاں صدیوں ایک لمحہ بن جاتی ہیں، اور آج اسی مکہ کی گلیوں میں ایک ایسی کہانی گردش کرتی ہے جو عقل کو حیران، دل کو لرزاں اور ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال حج کے دنوں میں دو نورانی چہرے نظر آتے ہیں، نہ ان کی عمر بڑھتی ہے، نہ وقت ان پر اثر کرتا ہے۔ لوگ سرگوشی کرتے ہیں یہ وہ دو صحابی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور ہر سال حج کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک روحانی راز؟ آئیے آج اس پردے کو آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں۔ رسول کا دور۔ یہ زمانہ تھا جب مکہ کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بکھر رہا تھا۔ ایمان لانا آسان نہ تھا، سچ بولنے کی قیمت جان تھی۔ انہی دنوں دو نوجوان ایک دوسرے کے سائے بنے پھرتے تھے۔ ایک کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں نہایت غریب لیکن دل کے بادشاہ۔ جب پہلی بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ان کے دل کانپ گئے۔ عبداللہ نے کہا، یہ انسان کی بات نہیں ہو سکتی۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو کائنات میں سچ کچھ بھی نہیں۔ اور یوں خاموشی سے، خطرات کے باوجود دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنا آسان اعلان نہیں تھا۔ قریش نے ظلم کے پہاڑ توڑے، مارا، بھوک دی، پیاس دی۔ ایک رات انہیں مکہ کے باہر ریت پر لٹایا گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ ایک ظالم بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ نے ریت سے بھرا منہ کھول کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں؟ ہم اپنی جان چھوڑ دیں گے مگر ایمان نہیں۔ سلیمان رضی اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر تو راضی ہے تو ہمیں موت بھی قبول ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنسوؤں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دین پر مرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اللہ ہمیں باقی رکھے تو صرف اپنے گھر کی حاضری کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، اگر تمہارا اخلاص سچا ہے تو اللہ تمہیں ایسا مقام دے گا جہاں وقت تمہیں چھو نہیں سکے گا۔ یہ الفاظ سمجھ میں نہ آئے لیکن دل مطمئن ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک جنگ کے دوران دونوں لاپتہ ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا شہید ہو گئے۔ نہ لاش ملی نہ قبر۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ صدیوں بعد اب وقت بدل چکا تھا۔ خلافتیں آئیں، سلطنتیں مٹیں، لیکن ہر سال حج کے دنوں میں دو نورانی بزرگ دکھائی دیتے۔ نہ ان کے پاس سامان، نہ کوئی خیمہ، بس خاموش طواف، خاموش سجدے۔ ایک مکہ کے بزرگ نے کہا، میں نے انہیں اپنے دادا کے زمانے میں بھی دیکھا تھا۔ دوسرا بولا، میرے پردادا بھی یہی کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ عرفات میں خاموشی سے روتے ہیں، مزدلفہ میں آسمان کو تکتے ہیں، اور طواف کے وقت ان کے لب ہلتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، صحابہ کے زندہ رہنے کا عقیدہ اسلامی عقیدے کا حصہ نہیں، مگر اللہ کے ولیوں کے لیے وقت کے قوانین بدل جانا ناممکن نہیں۔ یہ کہانی علامت ہے ایمان کی، اخلاص کی اور اللہ کے گھر سے محبت کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کون زندہ ہے، یہ سکھاتی ہے کہ کون زندہ رہتا ہے اللہ کے نزدیک۔
जो ईमान के लिए जीता है वो मरता नहीं, जो काबा के लिए तड़पता है वो कभी तन्हा नहीं, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करे उसका नाम ज़माने मिटा नहीं सकते। जिस्म मिट्टी में चला जाता है, मगर ईमान वाले अल्लाह के यहाँ आज भी जिंदा हैं।